اسپیشلی جب سے انضمام ہوئے قبائلی اسٹوڈنٹس کو بہت مشکلات درپیش ہے. پچھلے ہفتے بھی ہم نے دیکھا آپ نے سن گورنمنٹ کے ساتھ بات کی تھی اور میڈیکل جو سیٹس وہاں بحال کی تھی. اس کے علاوہ سر تو فاٹا جب مرج ہوا تو ہمارے ساتھ نا ایک وعدہ کیا تھا، لیکن میری کوشش ہے کہ میں ایجوکیشن کے اوپر کام کروں. ابھی آپ نے خواہش کی کہ میں ینگ لیڈر پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہتا ہوں کہ تم ہماری ایڈوائزری کمیٹی کا ہیڈ بنو گے، چیئرمین بنو گے سر. تو اس کو کس طرح دیکھتے ہو سر؟ کوئی پرواہ نہیں کہ میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہوں. اب یقین مانے میں ایز اے ڈپٹی چیئرمین میں لاہور میں موٹر سائیکل پہ پھرتا ہوں. السلام علیکم. اس وقت ہم نتیجہ گلی کے ایک نجی ہوٹل میں موجود ہے جہاں پر ینگ لیڈر پارلیمنٹ کی جانب سے ینگ لیڈر پارلیمنٹرین کے لیے 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. اس کانفرنس کے موقع پر ہمارے ساتھ انتہائی ہی معزز اور محترم جناب ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد افریدی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، انہوں نے اس میں شرکت کی ہے. خصوصی طور پر اسلام آباد آیا ہے اور اپنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالتے ہیں. ہم تو سب سے پہلے اس پر سر کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دوسری سر آپ نے ہمارا یہ کانفرنس دیکھا بھی، خود بھی اس میں آپ نے یہ انٹریکشن کی. سر آپ بتائیے سر، ینگ لیڈرز پارلیمنٹ کا یہ کاوش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہو جو لیڈرشپ کوالٹی پہ کام کر رہے ہیں، یوتھ لیڈرشپ پہ کام کر رہے ہیں؟ سر اس بارے میں آپ کے کیا تاثرات؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنے ینگ لیڈرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا، اور میرا شوق بھی ہے کہ میں اپنے جنریشن سے بات کروں، نیو جنریشن سے. ہمارے مستقبل جو ہے، ہمارے فیوچر ہے، یہ سب ہمارے فیوچر کے لیڈرز ہیں انشاءاللہ. اور جو پچھلے میٹنگز میں ہمارے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے اس بارے میں مجھے بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں. مجھے بڑا شوق ہوا کہ میں ان کے بارے میں اور بھی جانوں، کیونکہ ینگ ہے، جوان ہے اور ہمارا مستقبل ہے. انہوں نے پھر مجھے یہاں بلایا کہ آج نتیجہ گلی میں پروگرام ہے تو آپ نے آنا ہے. مجھے ذاتی شوق تھا کہ میں ان سے ملوں، ان سے باتیں کروں. ٹھیک ہے، میں نے ان کو 2-3 چیزیں بتائی ہیں کہ نیشن کو بلڈ کیسے کرنا ہے، نفرت کو کیسے ختم کرنا ہے، ہم نے ینگ جنریشن کو کس طرف لے کے جانا ہے، ہماری ایجوکیشن سسٹم نظام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں جو ہے نفرت کو کیسے ختم کیا جاتا ہے. ایگریکلچر کے بارے میں ان سے میری بات ہوئی، پاور کے بارے میں بات ہوئی، پاورٹی کے اوپر بات ہوئی کہ ہم پاورٹی کو کیسے سسٹینیبل کیسے لے کے آئیں گے. اور میں ہمیشہ آج بھی یہ کہوں گا، آپ کے کیمرے کے سامنے بھی میں کہوں گا، ہم نے اس ملک کو ایک طرف لے کے جانا ہے. بالکل. اور وہ لازمی کیا ہے، اور وہ چائنیز بڑا انہوں نے کیا اچھی بات کی ہے، ان کا محاورہ ہے کہ ہم مچھلی جو ہے نا، مچھلی جی سر وہ دیتے ہیں ہر مہینے، جی سر، اور کہتے ہیں کہ کھا لو. جی سر. لیکن ہم اس کو یہ نہیں سکھاتے کہ مچھلی پکڑنا کیسے. بالکل سمجھ آ گئی؟ بالکل سر. ٹھیک ہے، تو پورے نیشن کو ہم نے یہ چیز سکھانی ہے کہ ہم نے مچھلی کیسے پکڑنی ہے. اب میری بات سمجھ آ گئی؟ بالکل. محتاجی سے اپنے آپ کو کیسے نکالنا ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے یہ میسج. میں نے ان کو بھی بلایا، اپنے سارے جتنے بھی ہمارے ینگ لیڈر ہیں ان سے یہ بات کی ہے اس بارے کے اوپر کہ بھائی بات یہ ہے کہ نفرتیں ختم کرو، کوئی قومیت نہ کرو، نہ پنجابی، نہ پٹھان، نہ بلوچی، نہ سندھی. ٹھیک ہے، یہ سب ہم ایک ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں. سر دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ بھی ایک ذمہ دار کرسی پر بیٹھے ہو سر، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اور خود بھی تعلق قبائلی ضلع خیبر سے ہے سر. اسپیشلی یوتھ کو خیبر پختونخوا میں اور اسپیشلی جب سے انضمام ہوئے قبائلی اسٹوڈنٹس کو بہت مشکلات درپیش ہے. پچھلے ہفتے بھی ہم نے دیکھا آپ نے سن گورنمنٹ کے ساتھ بات کی تھی اور میڈیکل جو سیٹس وہاں بحال کی تھی. اس کے علاوہ سر آپ یوتھ کے لیے کیا سوچ رکھتے ہو سر، اور کوئی کام کیا ہے یوتھ کے لیے لیجسلیشن وغیرہ میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے فاٹا کی بات کی، تو فاٹا جب مرج ہوا تو ہمارے ساتھ نا ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم 3% NFC ایوارڈ دیں گے، جو کہ 176 ارب روپے بنتے تھے اس حساب سے جتنے ہمارے پیسے جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ پیسے نہیں آئے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ ہمیں فائنینشلی بڑا مسئلہ ہے، ہمارے اکانومی کے بڑے کرائسس ہیں، تو جتنے مل گئے ہم اس پہ صبر کر لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن میری یہ کوشش ہے کہ میں ایجوکیشن کے اوپر کام کروں، اپنے بچوں کے لیے کام کروں ایجوکیشن کے اوپر. جو ہو رہا ہے ابھی، یہ پروجیکٹ جو ابھی منظور کیا ہے فاٹا بلوچستان کے بچوں کے لیے،
جو 5,000 اسکالرشپ ہیں جی سر. وہ تقریباً 8.5 ارب روپے ان کے لیے دیے ہیں ابھی ہم نے. جی سر. ٹھیک ہے, تاکہ وہ بچے پڑھیں وہاں پہ, اور جو غریب بچے ہیں ہمارے وہ اوپر آئیں اور اس ملک کے ہر چیز میں کنٹریبیوشن ڈالیں. جی سر. سر بس آخر میں آخری سوال کرنا چاہتا ہوں سر, ابھی آپ نے خواہش کی کہ میں ینگ لیڈر پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہتا ہوں اور مجھے بھی اس کا ممبر بنایا جائے, لیکن ہماری طرف سے, ہمارے صدر صاحب کی طرف سے تمہیں یہ آفر آ گئی کہ تم ہماری ایڈوائزری کمیٹی کا ہیڈ بنو گے, چیئرمین بنو گے سر, تو اس کو کس طرح دیکھتے ہو سر؟ دیکھیں بات سنیں, مجھے یہ کوئی پرواہ نہیں کہ میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہوں. ٹھیک ہے, میں پاکستانی ہوں. بالکل سر. ٹھیک ہے, آپ سب جو ہے نا میرے ینگ لیڈرز ہیں, اب میرے یوتھ ہیں, اب ہمارے عوام ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس چیز کو ہم بھول جائیں. اب یقین مانیں میں ایز اے ڈپٹی چیئرمین میں لاہور میں موٹر سائیکل پہ پھرتا ہوں. اچھا سر, سیریسلی, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ایک پولیٹیشین ہے اور وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے اور نہ کسی سے ملتا ہے نہ کسی عوام میں جاتا ہے. بھائی میں تم لوگوں کی طرح ایک بندہ ہوں, عام بندہ ہوں. تو ہمیں ہر ایک پولیٹیشین جو ہے نا اس نوعیت سے, اس کام سے آئے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھے, ان سے باتیں کریں, ان کے مسئلے سنیں. یہ نہ کہ دفتر میں بیٹھ جائیں کہ بھائی کوئی بھی اندر نہیں آئے گا. تو اس لیے میں اس چیز کا ممبر بننا چاہتا تھا کہ جو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہے میں اپنے ساتھ دل میں نہ لے جاؤں, میں ان کے ساتھ شیئر کروں. اور جو میں نے ابھی اتنے سالوں میں پارلیمنٹ میں سیکھا ہے تو میں ان کے ساتھ شیئر کروں, ان لوگوں کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ شیئر کروں, تاکہ لے کے جائے نا. بہت شکریہ سر. ناظرین, آپ نے دیکھا سر کی باتیں سنی, آپ نے, انہوں نے بتایا, سر نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے ینگ لیڈر پارلیمنٹ کا عام ممبر بنایا جائے, لیکن ہماری طرف سے اس کو یہ فرق ینگ لیڈر پارلیمنٹ کا ایڈوائزری کمیٹی کا ہیڈ ہو گئی. دوسری بات یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ سر ٹھیک ہے کہ ایک سینیٹر ہے, جتنا انہوں نے نوجوانوں کو سپورٹ کیا, اس بات کے ہم گواہ ہیں, ینگ لیڈر پارلیمنٹ گواہ ہے کہ ہر موڑ پر انہوں نے نوجوانوں کو سپورٹ دیا. اور سب سے بڑا سرکار وہی ہے کہ ایک 8 ارب روپے اس کے لیے رکھے ایجوکیشن کی. پچھلے ہفتے سر نے ایک باقاعدہ چیزی کا نوٹیفکیشن آیا تھا کہ سندھ حکومت نے جو میڈیکل سیٹس فاٹا کے اسٹوڈنٹس کے منسوخ کیے تھے, اس سر کی کوششوں سے واپس بحال ہو گئے. تھینک یو سر. تھینک یو جی.